اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو، آمین ثم آمین۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک بہت ہی سبق آموز کہانی ہے، مس نہ کیجیے۔ کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا تعالیٰ نے اس کا نام لکھا ہے۔ وہ کون ہے؟ ماں۔ اور آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ماں ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو سننے سے پہلے آپ میرے چینل نالج ٹاک کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور پھر میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو شیئر کیجیے۔ یہی صدقہ جاریہ ہے کہ لوگ ہمارے سے اچھی اچھی باتیں سیکھ سکیں، وہ جو قرآن مجید اور سنت و حدیث کے مطابق ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ علی ویر منافق یوٹیوبرز کو تو اچھی طرح جانتے ہوں گے، جو ویر گروپ کا سردار فیاض بھائی، اس کا سالہ اور اس کی بہن حمیرہ منافقہ علی ویر منافق کی بیوی ہے۔ میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ کان کھول کر سنو کہ بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ماں اور ماں کا پیار نہیں ملتا۔ اس لیے اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت آزماؤ جس نے تجھے حرف بحرف بولنا سکھایا، اور اس ماں نے اپنا چینل دیسی ولیج فوڈ تیرے ساتھ مل کر بنایا، اور تم نے اپنی ماں سے ہی اپنا چینل چھین لیا، اور وہ چینل اپنی بیوی حمیرہ منافقہ کے نام لگا کر اپنی ماں اس عظیم ہستی کو پردہ سکرین سے غائب کر رکھا ہے۔ بے غیرت انسان، تم یزید سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام قرار دیا ہے۔ اپنی ماں کو اتنا تنگ نہ کرو کہ اس کے منہ سے تیرے لیے کوئی بد دعا نکل آئے اور پھر اس کا سد باب نہ ہو سکے۔ مائیں اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہیں دیتی، چاہے بچے کتنا بھی برا سلوک کر لیں، لیکن جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو صابر سے صابر انسان بھی برداشت نہیں کر سکتا اور اس کے منہ سے ہاں نکل آتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اور ہم سب بہت کوشش کر رہے ہیں کہ علی ویر منافق شاید تمہاری بدھی میں، تمہارے دماغ میں کوئی چیز آ جائے کہ تم اپنی عظیم ماں اور اس کی عظمت کو پہچان سکو۔ اور میں شور شٹ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بیوہ عورت اپنے
اکلوتے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر آرام سکون سے رہ رہی تھی۔ جب اس کا بیٹا ذرا بڑا ہوا تو کبھی کبھار وہ رات کو گھر لیٹ آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں بہت پریشان ہو جاتی تھی، اور وہ اکثر اپنے بیٹے کو کہتی تھی کہ بیٹا، میں بھی اکیلی گھر پر ہوتی ہوں اور مجھے آپ کی فکر رہتی ہے۔ آج کل کا زمانہ بہت خراب ہے، اس لیے آپ جلدی رات کو گھر آ جایا کرو۔ ایک رات اس کا بیٹا پھر کافی دیر ہو گئی کہ گھر نہیں لوٹا۔ ماں بار بار دروازے کی طرف جاتی، دروازہ کھول کر گلی میں دیکھتی اور پھر واپس آ کر کمرے میں بیٹھ جاتی۔ لیکن اب اس کے بیٹے نے روزانہ کا یہ معمول بنا لیا تھا کہ رات گئے تک وہ گھر سے باہر رہتا۔ بوڑھی ماں نے کئی بار اسے سمجھایا کہ بیٹا، رات کو گھر جلدی واپس آ جایا کرو۔ میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں اور حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے مجھے تمہاری ہر وقت فکر لگی رہتی ہے۔ لیکن اس کا بیٹا ماں کی بات کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ آج بھی حسب معمول اس کا بیٹا گھر واپس نہیں آیا تو ماں انتظار کرتے کرتے بہت پریشان ہوئی اور دعائیں کرتی رہی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی خیر کرنا، یہاں تک کہ صبح نکل آئی اور پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا خیریت سے گھر لوٹا ہے۔ بیٹے نے آتے ہی کہا، ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا آپ منہ ہاتھ دھو لو، میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں تو تیرا ہی انتظار کر رہی تھی اور میں نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بیٹے نے کہا، ماں آج میں دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ماں مجھے زیادہ نصیحتیں نہ کرتی رہا کرو، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، جو بھی بات میں کہوں آرام سے کر دیا کرو۔ ماں بیٹے کا لہجہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کہا، بیٹا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنی ماں کے ساتھ کس طرح بات کر رہے ہو؟ جس پر بیٹے نے جوتا اٹھایا اور ماں کو مارنے لگا۔ تکلیف کی وجہ سے ماں کے منہ سے بد دعا نکلی کہ اے اللہ، تو نے مجھے یہ بیٹا اس لیے دیا تھا کہ آج میں اس کے ہاتھوں سے جوتے کھا رہی ہوں۔ بہتر ہے مجھے موت دے دے اور تو مجھے اپنے پاس بلا لے، میں جوتے نہیں کھا سکتی، اس کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دے۔ ماں کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بیٹا لرز کر رہ گیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے ماں کو وہیں چھوڑا اور خود جا کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ وہ بیٹا بھی پریشان تھا، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن غصہ کی حالت میں اسے خود پتہ نہیں چلا، اور تکلیف کی وجہ سے ماں کے منہ سے بھی بد دعا نکل گئی۔ معزز سامعین، اسی رات اس لڑکے کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے۔ پاؤں میں درد کی وجہ سے اس کا بیٹا بہت پریشان تھا، رات کو سو نہیں سکا، اور صبح جب دیکھا تو پاؤں کے اوپر سویلنگ بھی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور اس نے بتایا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کہ پاؤں میں چوٹ بھی نہیں، لیکن درد جو ہے وہ آپ کو بہت شدید ہے، اس لیے آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں دکھاؤ۔ اس نے پھر لاہور میں کئی ہاسپٹلوں میں ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن کوئی ڈائیگنوز نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار اس نے نشتر ہاسپٹل ملتان ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ پاؤں کے اندر انفیکشن ہے اور انفیکشن کی وجہ سے تمہیں بہت زیادہ درد ہے۔ انہوں نے کافی ٹریٹمنٹ کیا لیکن کچھ آرام نہیں آیا، بلکہ انفیکشن دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس لیے ڈاکٹر نے ایڈوائز کی کہ آپ کی ٹانگ کاٹنا پڑے گی، ورنہ یہ انفیکشن جسم میں بھی ہو سکتا ہے۔
جس کی وجہ سے اس کا آپریشن کر کے اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اب وہ آدمی لنگڑا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ٹریٹمنٹ کے باوجود اس کی ٹانگ کو ابھی بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ ادھر بوڑھی ماں بیٹے کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد صرف 1 ہفتہ تک زندہ رہی۔ اس نے 7 دنوں میں کچھ نہیں کھایا، روتی رہی اور کہتی رہی، میں سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا میرا دکھ درد کا ساتھی ہوگا، مگر اس نے تو مجھے بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، یہاں تک کہ جوتے سے مجھے مارا ہے۔ اور یہی کہتے کہتے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں کی وفات کے بعد اس آدمی نے شادی کی، اس کے بچے ہوئے، لیکن وہ اپنے ماں کی وفات کے بعد اس صدمے کو بھول نہ سکا۔ کچھ دیر بعد اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ جائیداد جو تھی، مکان اور دکان، اس کے بچوں نے چھین لی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا، اور وہ اب راستے میں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، مگر لوگ اس کے قریب بھی نہیں آتے تھے، بلکہ دور سے اس کی طرف روٹی پھینک دیتے تھے، جیسے کتے کی طرف ہڈی پھینکی جاتی ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے کہ یہ وہی بدنصیب ہے اور لعنتی انسان ہے جس نے اپنی ماں کی قدر نہیں کی۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے، اور یہ آدمی چیچا وطنی کا رہنے والا ہے، اور بھیک مانگتے مانگتے یہاں تک کہ 4 سال گزر گئے۔ بیماری کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، اس کے دانت میلے کچیلے تھے اور مکھیاں ہی مکھیاں اس پر بیٹھ رہی تھیں۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہاں سے ایک مولانا گزر رہے ہیں۔ اس نے آواز دی کہ مولانا ادھر تشریف لائیں اور مجھے عبرت سے دیکھیں۔ میں کافی جائیداد، مکان اور دکانوں کا مالک تھا، اور اب میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ پھر اس نے سارا واقعہ مولانا کو سنایا، اور اس نے بتایا کہ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، اور وہ مجھے بد دعائیں دیتے ہوئے مر گئی۔ پھر اس آدمی نے ایک زور کی چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا، پھر اٹھا اور کہنے لگا کہ میں کتنی ذلت بھری زندگی گزار رہا ہوں، پتہ نہیں میری آخرت کا کیا حال ہوگا۔ مولانا، میرے ناراض رب کو مجھ سے راضی کروا دو، کیونکہ جس سے ماں ناراض ہو اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ میں اجڑ کر رہ گیا ہوں، میری دنیا برباد ہو گئی ہے، مجھ پر دنیا کی لعنت برس رہی ہے۔ ماں کی ایک بد دعا نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ماں کی ناراضگی سے سب کو بچائے اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص، میری دعائیں اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ معزز ناظرین، نالج ٹاکس کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔